Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today is our 20th lecture. تو آج کے لیکچر میں جو فنڈامنٹلس آف کمپیوٹرس کے ٹاپکس رہ گئے تھے ان کی سمری آج پڑھتے ہیں. تو ہم نے پڑھا تھا مدر بورڈ. مدر بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک مین بورڈ ہوتا ہے جس کے اوپر باقی ساری ڈیوائسز کو اٹیچ کیا جاتا ہے. اب وہ کون سی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کو ہم اس مدر بورڈ پہ اٹیچ کرتے ہیں؟ دیٹ از دا سی پی یو، جسے ہم مائکرو پروسیسر بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے اس مدر بورڈ کے اوپر سلاٹس موجود ہوتی ہیں، سلاٹس ہوتی ہیں، پورٹس موجود ہوتی ہیں، بسز موجود ہوتی ہیں، ریم، روم، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور الیکٹرانک کے کمپوننٹس موجود ہوتے ہیں. تو اس بورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مدر بورڈ کہتے ہیں. سی پی یو یا مائکرو پروسیسر جسے ہم کہتے ہیں. اب مائکرو پروسیسر کیا ہے؟ ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کے اندر پروسیسنگ ہوتی ہے، اور وہ پروسیسنگ دو ٹائپ کی ہوتی ہے. ارتھمیٹیکل آپریشنس ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لاجیکل آپریشنس ہوتے ہیں. ارتھمیٹیکل آپریشنس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن، اور لاجیکل میں کمپیریزن بٹوین دا نمبرز. جب ہم نے ان ڈیٹیل مائکرو پروسیسر کو پڑھا تو پھر ہمیں نظر آئے کہ دیر آر 5 کمپوننٹس ان سائڈ دا مائکرو پروسیسر. مائکرو پروسیسر کے 5 کمپوننٹ ہوتے ہیں. ایک کمپوننٹ یا یونٹ کہہ لیں کہ 5 یونٹس ہوتے ہیں. تو وہ ان میں سے ایک ہے ALU جسے ہم کہتے ہیں ارتھمیٹک لاجک یونٹ. اور اسی طرح سے جو سیکنڈ یونٹ ہوتا ہے مائکرو پروسیسر میں، دیٹ از اے کنٹرول یونٹ جسے CU کہتے ہیں. کلاک ہوتا ہے، رجسٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیشے ہوتی ہیں. ان سب کے حوالے سے ہم نے ان کے چیپٹرز میں پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ALU ارتھمیٹک لاجک یونٹ یہ ارتھمیٹیکل آپریشن اور اس کے ساتھ ساتھ لاجیکل آپریشنز پرفارم کرتا ہے. کنٹرول یونٹ یہاں پہ اس کی کمپیوٹر کی ٹریفک کو، کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا کی موومنٹ کو، یا اس کے ساتھ ساتھ ڈیوائسز، ان ساری کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے کلاک کیا ہے؟ اسپیڈ کہہ لیں کہ مائکرو پروسیسر کی اسپیڈ ہے. وہ اسپیڈ کس میں ہمیں ملتی ہے؟ اس کا یونٹ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہمارے پاس MHz تھا، اب GHz ہے، میگا ہرٹز اینڈ گیگا ہرٹز. تو آج کل جو مائکرو پروسیسر کی اسپیڈ ہے وہ گیگا ہرٹز کے اندر ہے. اسی طرح سے پھر ہم نے پڑھا تھا رجسٹرز. رجسٹرز کیا ہیں؟ رجسٹرز یہ ٹیمپرری میموری ہے، لیکن اٹ از اے فاسٹسٹ میموری. جتنی بھی ہمارے پاس میموریز ہیں، چاہے اس میں ریم ہے، روم ہے، ہارڈ ڈسک ہے، یا باقی میموریز ہیں، تو ان سب میموریز میں سے جو سب سے تیز ترین میموری ہے وہ رجسٹرز کہلاتی ہے. اینڈ یہ رجسٹرز جو ہوتے ہیں یہ ان سائڈ دا CPU ہوتے ہیں، اس مائکرو پروسیسر کے اندر ہوتے ہیں. تبھی ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اٹ از آلسو اے یونٹ آف اے CPU یا اٹ از اے کمپوننٹ آف اے CPU. تو اس رجسٹرز جو ہوتے ہیں اس میں 8 بٹ رجسٹر، 16 بٹ اینڈ 32 بٹ رجسٹرز ہوتے ہیں. پھر ہم نے کیا پڑھا اس کے بعد؟ کیشے. ایک ایسی میموری جو انٹرمیڈیٹ میموری ہے یا انٹرمیڈیٹ اسٹوریج ہے. ہم نے اس کے حوالے سے ایسے پڑھا تھا کہ کیشے کیا ہے؟ کیشے وہ میموری کی جگہ ہے جہاں پہ ڈیٹا کچھ ٹائم کے لیے اسٹے کرتا ہے. کون سا ڈیٹا؟ وہ ڈیٹا جو پروسیسنگ ہونے کے لیے CPU کی طرف جائے گا. مائکرو پروسیسر کی اپنی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. جو ڈیٹا وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اس کے بعد فوراً اسے دوسرا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. تو وہ دوسرا ڈیٹا جو ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے اس کیشے کے اندر. تو کیشے از اے انٹرمیڈیٹ پلیس یا انٹرمیڈیٹ اسٹوریج ایریا. کمپیوٹر سسٹم یونٹ کے اندر بسز کو پڑھا. بسز کیا ہے؟ دیز آر دا بیسیکلی الیکٹریکل یا الیکٹرانیکلی پاتھس. یہ وہ راستے ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈیٹا یا سگنلز سفر کرتے ہیں. تو 3 اقسام کی جو ہے بسز ہوتی ہیں: ڈیٹا بس، کنٹرول بس اینڈ ایڈریس بس. ڈیٹا بس کے اوپر ڈیٹا جا رہا ہوتا ہے، کنٹرول بس کے اوپر کنٹرول، اینڈ ایڈریس بس کے اوپر ایڈریسز جو ہے وہ موو کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم نے پھر اس کے بعد ان پٹ ڈیوائسز کے حوالے سے پڑھا. تو ان پٹ میں کی بورڈ پڑھا، ماؤس پڑھا،
اس کے بعد ہم نے آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پڑھے، جس میں کامن آؤٹ پٹ ڈیوائسز مانیٹر اور پرنٹر کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے میموری کے حوالے سے پڑھا تھا ڈیٹیل میں۔ تو دو اقسام کی میموریز ہوتی ہیں، ایک پرائمری میموری اور دوسری سیکنڈری میموری۔ پرائمری میموری کے اندر ہم نے دو میموریز کو پڑھا، ایک ریم اور دوسری روم۔ ریم رینڈم ایکسس میموری اینڈ روم ریڈ اونلی میموری۔ اس کے بعد ہم نے جب سیکنڈری میموری کو پڑھا تو پھر جتنی بھی ڈیوائسز تھیں اس کے اندر وہ سب کی سب پرماننٹ اسٹوریج والی ڈیوائسز تھیں، جس کے اندر ہارڈ ڈسک تھا، ہارڈ ڈسک آ جاتی ہے، فلاپی ڈسک آ جاتی ہے، فلیش ڈرائیو یو ایس بی آ جاتی ہے، اسی طرح سے ایس ڈی کارڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کمپیوٹر کے بیسک آپریشنز کو۔ 4 قسم کے بیسک آپریشنز کمپیوٹر پرفارم کرتا ہے، ایک ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ اینڈ اسٹوریج۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ہاؤ مینی ٹائپس آف سافٹ ویئرس۔ تو سافٹ ویئرس میں ہم نے دیکھا کہ 2 اقسام کے سافٹ ویئر، ایک وہ جو سسٹم سافٹ ویئر کہلاتے ہیں، ایک وہ جو اپلیکیشن سافٹ ویئر کہلاتے ہیں۔ سسٹم سافٹ ویئرس وہ سافٹ ویئرس ہیں جو سسٹم کی ریسورسز کو مینیج کرتے ہیں۔ اب ان میں بھی مختلف اقسام تھی سسٹم سافٹ ویئرس کی، جس میں سے ہم نے پڑھا آپریٹنگ سسٹم، ڈیوائس ڈرائیورس، یوٹیلیٹی پروگرامز اور اس کے بعد لینگویج ٹرانسلیٹرز۔ اب جب لینگویج ٹرانسلیٹرز ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا کہ دیر آر 3 ٹائپس آف لینگویج ٹرانسلیٹرز، دیٹ از اسمبلر، کمپائلر اور انٹرپریٹر۔ یہ 3 اقسام کے لینگویج ٹرانسلیٹرز تھے۔ اس کے بعد ہم نے ڈفرنٹ اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو پڑھا کہ اپلیکیشن سافٹ ویئرس آر دو سافٹ ویئرس وچ بینیفٹس دا یوزرز، یوزر کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں یہ سافٹ ویئرس، ان کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئرس کہتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر تھے، بزنس سافٹ ویئر تھے، انٹرٹینمنٹ سافٹ ویئر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل سافٹ ویئرس تھے۔ یہاں تک آج کا لیکچر ہمارا فرسٹ یونٹ فنڈامنٹلس آف کمپیوٹرز کی سمری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔